بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فرینڈ، سعودی عربیہ اور چند دوسری خبروں کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک بھی کر دیں۔ چلتے ہیں آج کی خلیج ٹائم کی طرف۔ سعودی مسلح افواج نے مکہ مکرمہ میں 100 بستر پر مشتمل عارضی ہسپتال قائم کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عارضی ہسپتال مکہ مکرمہ کے ان محلوں کے قریب ہے جہاں 24 گھنٹے کرفیو نافذ ہے۔ مکہ مکرمہ کوارڈینیٹر نے کہا کہ مسلح افواج کی طرف سے قائم ہونے والا ہسپتال میں کورونا کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے گنجان آبادی والے علاقوں میں فیلڈ کورونا ٹیسٹ کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، اور کورونا ٹیسٹ گھر گھر جا کر نہیں کیے جائیں گے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ قطر میں آج جمعرات کو 845 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 13,409 ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 129 نئے مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا کہ ملک میں کورونا سے شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد 1,372 ہو گئی۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا آج جمعرات کو کورونا کے 1,351 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا کہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 22,753 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی تعداد میں سے 17% سعودی جبکہ 83% غیر ملکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد 210 ہے، جبکہ 5 مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ ریاض میونسپلٹی نے کورونا وائرس کی انسداد کے لیے لاگو ہونے والی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 170 دکانیں سر بہ مہر کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا کہ گزشتہ 7 دن کے دوران بند کی جانے والی دکانوں کے مالکان پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ میونسپلٹی نے کہا کہ جن دکانوں کو کھولنے کی اجازت ہے انہیں وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی پر کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ کویت کے وزیر صحت شیخ ڈاکٹر باسل الصباح نے کہا کہ آج جمعرات کو کورونا کے 150 نئے مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ کویتی نیوز ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ نئے مریضوں کی شفا یابی کے بعد کل تعداد بڑھ کر 1,539 ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کو قرنطینہ سے جنرل وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ 2 دن طبی نگرانی رہنے کے بعد ازاں انہیں گھر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ یمنی وزارت صحت ناصر باعون نے کہا کہ آج جمعرات کو عدن میں کورونا کے 5 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ مریضوں کو کورونا کے علاج کے لیے قائم کیے جانے والے مرکز میں منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ واضح ہے کہ یمن میں اس سے پہلے ایک مریض کی تصدیق ہوئی، تاہم بعد ازاں اس کی شفا یابی کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبی کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ چند دنوں کی بات ہے، نمازی حرمین شریفین میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ سلطنت عمان میں آج جمعرات کو کورونا کے 74 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ عمانی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ نئے مریضوں میں 39 عمانی شہری ہیں جبکہ باقی غیر ملکی۔ وزارت نے بتایا کہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 2,348 ہو گئی۔ وزارت نے کہا کسی نئے مریض کی ہلاک نہیں ہوئی۔ تعداد پہلے کی طرح 10 ہے جبکہ اب تک 495 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے کہا کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیحی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔
بدھ کو وزارت سمندر پار پاکستانی کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کے علاوہ پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف جائیں گے۔ کرونا وائرس سے اس قرارداد پر گزشتہ 4 مہینوں میں 30 لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کیا ہے، لیکن دنیا میں 33 ممالک ایسے ہیں جہاں ابھی تک اس مہلک وائرس کا ایک بھی کیس نہیں ہوا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹر کے مطابق ان میں تاجکستان، ترکمانستان، کومورو اور لیسوتھو، بحر الکاہل میں دور دراز کے چھوٹے جزیرے جیسے نورا، کربیاتی اور سولومون شامل ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے اور چھٹیوں پر آئے 120 پاکستانی ڈاکٹروں نے واپس جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے وزارت سمندر پار پاکستانی سے مدد مانگ لی۔ وزارت سمندر پار پاکستانی کی جانب سے سعودی عرب میں کمیونٹی لیڈر کے ساتھ ہونے والی ٹاؤن ہال اجلاس میں پاکستانی ڈاکٹر فورم کے صدر ڈاکٹر اسد اللہ رومی نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب میں پاکستانی سفیر کو ان 120 ڈاکٹروں کی فہرست دے دی ہے اور ان کے مطابق یہ ڈاکٹر سعودی عرب کے مختلف ہسپتالوں میں ملازمت کرتے ہیں لیکن چھٹیوں پر پاکستان گئے ہوئے ہیں۔ کورونا کے بعد فضائی آپریشن معطل ہونے کی وجہ سے وہ واپس نہیں پہنچ سکے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے نئے کورونا وائرس کی وبا سے شروع ہونے سے قبل ویزے نکلوانے والے اداروں، کمپنیوں اور افراد کو بڑی سہولت دے دی۔ ویزے منسوخ کرانے یا فیس واپس لینے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ویزے نکلوانے والے خوفزدہ تھے کہ وہ وبا کی وجہ سے پروازوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے باعث ویزے استعمال نہیں ہوئے اور فی الوقت ان سے استفادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اسی صورت میں ان کی بھاگ دوڑ اور ویزا فیس ضائع ہو رہی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ دبئی ٹرانسپورٹ اینڈ روڈ اتھارٹی نے ڈرائیونگ سکول بحال کر دیے۔ سکولوں کو حفاظتی قواعد و ضوابط کی سختی کے ساتھ پابندی کا حکم دیا گیا۔ امارات عالیہ کے مطابق دبئی اتھارٹی نے ڈرائیونگ سکھانے والے سکول 30 اپریل کو بحال کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں سخت کارروائی ہوگی۔ دبئی حکام نے 22 مارچ کو ڈرائیونگ سکول بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ دبئی ٹرانسپورٹ اینڈ روڈ اتھارٹی نے خبردار کیا کہ اس کے انسپکٹر وقتاً فوقتاً سکولوں پر چھاپے مار کر یہ پتہ لگائیں گے کہ صحت و سلامتی کے ضوابط کی پابندی کس حد تک کی جا رہی ہے۔ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی تو ڈرائیونگ سکول فوراً بند کر دیا جائے گا۔ اتھارٹی نے ڈرائیونگ سکول کے لیے مندرجہ ذیل شرائط رکھی ہیں۔ سکول میں آنے جانے کے لیے کے دروازے الگ ہوں گے۔ سکول میں جتنے افراد کی گنجائش ہوگی اس کے 30% سکول میں رہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ درجہ حرارت فاصلہ سے چیک کرنے والے آلات مہیا کیے جائیں۔ سکول میں مختلف مقامات پر سینیٹائزر رکھے جائیں۔ صفائی ٹیم سینیٹائزرنگ کی پابندی کرے۔ کرسی، دفاتر کے دروازے، ہینڈلز اور مختلف آلات کو سینیٹائزر کرتے رہے۔ ٹریننگ میں زیر استعمال گاڑیوں کی مستقل بنیاد پر صفائی اور سینیٹائزنگ کی پابندی کی جائے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے جو ہماری اس بلیٹن کی لاسٹ اپڈیٹ ہے۔ عرب وزرائے خارجہ نے جمعرات کو سلطنت عمان کے وزیر خارجہ کی زیر صدارت منعقد ویڈیو کانفرنس میں خبردار کیا کہ فلسطین کے کسی بھی علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنا جنگی جرم شمار کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق عرب وزرائے خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 1967 میں ہتھیائے گئے فلسطینی علاقے کے کسی بھی حصے کو جس میں غور الاردن، بحیرہ مردار کا شمالی علاقہ اور فلسطینی علاقوں میں قائم کردہ یہودی بستیاں شامل ہیں، ان میں سے کسی بھی حصے کو اسرائیل میں شامل کرنا جنگی جرم شمار کیا جائے گا۔ اسرائیل اس سے قبل بھی بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور منشور کی کھلی خلاف ورزیاں کر کے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ عرب وزرائے خارجہ نے آن لائن ہنگامی اجلاس میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق پابندی کریں۔ مشرق وسطیٰ کے کشمکش سے متعلق عالمی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے احکام و ضوابط کا احترام کیا جائے۔ فرینڈ، یہ تو تھیں کچھ اہم سرخیاں جو آپ دوستوں کی نظر کی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔